فاضل جلیل حضرت علامہ صفدر رضا نوری صاحب آپ کاموں کی اپنے مواضع حسنہ سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا حاكما وصادقا مخاطبا للمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جن نے میری سرکار دے دیوانے بیٹھے ہو بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء نور ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسرت دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اعلیٰ بارگاہ دے اندر بساد عجز و نیاز ہدیہ پیش آیت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں، میں اپنے خالق و مالک جل وعلا دا شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ حسب وعدہ میں علی پور چٹھا دی سرزمین کنال ویو دے اندر پیکرے اخلاص و محبت عزت مآب محترم جناب مہر عظمت اللہ صاحب انہ دی رہائشگاہ تے حاضران، اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ مسند صدارت جلوہ افروز سرمایہ ملک و ملت پروردہ آغوش ولایت آل نبی اولاد علی فخر السادات ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و محبت حضور قبلہ پیر سید ڈاکٹر سلیمان علی چشتی صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ صلو کے شریف آپ مسند صدارت جلوہ افروز نے تسی زیارت کر رہے ہو۔ میرے مسلک دا اساسہ میرے مسلک دی بہار کافی تعداد اندر علماء زیوکار تشریف فرمانے سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔ آج دی اے عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انجمن جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پلیٹ فارم تے اس دا انعقاد کیتا گیا۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انجمن جانثاران مصطفیٰ انہوں اے دین دی خدمت کر دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ملاد دا جشن منا دیا۔ آج 5 سال گزر گئے
اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ یہ بڑے اعزاز دی بات ہے، بڑے اعزاز دی بات ہے۔ لوگوں کسے دا پیسہ صرف فیکٹریاں دی حد تک محدود ہے، کسے دا پیسہ دنیا واسطے، دنیا دی زیب و زینت واسطے استعمال ہوندہ ہے، کسے دا پیسہ دنیا دے تماشیاں واسطے، ڈرامیاں واسطے، فلماں واسطے، ایکٹراں واسطے، گلوکاراں واسطے استعمال ہوندہ ہے۔ میں انہاں مجاہداں نو اور بالخصوص انجمن جانثارہ نے مصطفیٰ دے جتنے بھی انہاں دے نال وابستہ نے، میں انہاں سب نو مبارکباد پیش کرنا کہ تہاڈا پیسہ آمنہ دے لال دے ذکر واسطے خرچ ہو رہا ہے۔ اور بالخصوص آج دے اس محفل دے بانی محترم جناب میر عظمت اللہ صاحب، انہوں نے بڑی عقیدت نال، بڑی محبت نال، بڑے ذوق نال، بڑے شوق نال یہ پنڈال خوبصورت بنایا سجایا۔ اللہ تعالیٰ میر صاحب دے علم عمل عمر دے اندر برکت عطا فرمائے، انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ سادات کرام تشریف فرمانے السیدہ حسن نے وقت دے دامن لمبی چوڑی گنجائش نہیں، میں بالکل ٹو دی پوائنٹ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا۔ تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تی کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تو ہنو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی شباس ماشاءاللہ، ذرا جلدی جلدی انہوں سیٹنگ کر لو، کدی ادھروں آواز ہوندی ہے کدی ادھروں، ذرا جلدی جلدی کر لو جی۔ توجہ ہے میرے بل سارے حضرات؟ دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان نشی دے بچوں چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انتہائی سلیس کر کے، بالکل سادہ کر کے، تاکہ میرے ہر بزرگ نو ایون کے بچیاں نو بھی میری گل دی سمجھ آئے کہ میں کاموں کی تو حاضر ہویا تے کی میسج دے کے جا رہے ہیں، کی سنا کے جا رہے ہیں۔ بڑی مہربانی، اگر عدم توجہ دے شکار رہے تو پھر ہو سکتا ہے میری بات دی سمجھ نہ آئے، لیکن اگر پوری توجہ میرے ول ہوئے گی انشاءاللہ میری گفتگو دی تو انہوں بالکل سمجھ آئے گی۔ میں بالکل سادہ کر کے ٹو دی پوائنٹ اپنی بات تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد دلاؤ انہوں میرے دنہ دی۔ اور سادہ کر دینا، اللہ فرماندہ ہے انہوں میرے دنہ دی یاد دلاؤ، میرے دنہ دی یاد دلاؤ۔ ان سوالے پیدا ہوندے اللہ دے دن کیڑے؟ میں تو انہوں پوچھنا علی پوچھٹھا والیو، یہ جڑا آج دن گزرے ہے یہ دا مالک کون ہے؟ سارے بولو۔ کل جڑا آن والا دن ہے وہ دا مالک کون ہے؟ قیامت تک جننے دن آنے انہوں دا مالک کون ہے؟ ہر رات دا مالک کون ہے؟ ہر صبح دا مالک کون ہے؟ ہر دوپہر دا مالک کون ہے؟ ہر شام دا مالک کون ہے؟ ہر گھڑی دا مالک کون ہے؟ ہر لمحے دا مالک کون ہے؟ ہر منٹ دا مالک کون ہے؟ ہر سیکنڈ دا مالک کون ہے؟ جدو ہر گھڑی دا مالک اللہ ہے، پھر اس بات نو بطور خاص وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کیوں رکھا گیا کہ یاد دلاؤ میرے دنہ دی۔ اللہ دے دن کیڑے نے؟ یا اللہ سارے دن تیرے نے، ہر گھڑی دا مالک تو ہے، ساری کائنات دا مالک مختار تو ہے، جب سارا کچھ تیرا ہے تو پھر ایک کیوں کیا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہوں میرے دنہ دی یاد دلاؤ۔ راس المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر اصحاب رسول ایدی تفسیر کر رہے ہوئے فرمانے نے ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ کے انعامات کا نزول ہوا، جنہ دنوں میں اللہ نے اپنے بندیاں تے انعامات فرمائے، او دن اللہ دے اور جنہ دنہ میں کوئی خاص خاص واقعات رونما ہوئے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دے دن کیڑے نے جنہ دنہ میں اللہ نے اپنے بندیاں تے انعامات کیتے۔ دوسری تفسیر، اللہ دے دن او نے جنہ دنہ میں اللہ نے خاص خاص واقعات رونما فرمائے۔
تیسرا قول ہے اللہ دے دنوں تو مراد او نے جنہ دنوں وچ اللہ نے اپنے بندیاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا رحمت دا نزول ہوئے جس دن وہ دن بھی اللہ دا ہے انعامات دی بارش انعام جدو اللہ نے فرمایا وہ بھی دن اللہ دا ہے انعام ہوئے وہ دن اللہ دا ہے فضل رحمت ہوئے کرم ہوئے وہ دن اللہ دا ہے اور تیسرا قول جنہ دنہ چ خاص خاص واقعات رونما ہوئے اگر میں ایتھوں گل شروع کراں کہ خاص خاص واقعات کی نے علی پور چٹھا دے غیور سنی مسلمان بھائیو میں نے سوچ کے دسیا جی پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ زمین دا بننا خاص ہے کہ پھر نہ لاؤ بڑی مہربانی بولو ذرا زمین دا بننا خاص ہے کہ نہیں زمین دے تھلے کی ہے اونچا بولو کہ زمین دا ٹکڑا پانی دے اوپر کھڑا ہے یہ خاص نہیں ہے زمین دا ٹکڑا پانی دے اوپر کھڑا ہے سارا پانی پانی اللہ نے کیویں کھڑا کیتا ہے خاص ہے کہ نہیں آسمان بغیر ستون تو کھڑا ہے دسو یہ خاص ہے کہ نہیں تجھے بولو گے تو گل دا سواد ہونا ہے بڑی مہربانی ذرا میں بالکل سادہ جی گل شیر مینوں اللہ دے فضل نال واہ واہ سارے ہوندے نے اگے چل کے میں تانوں ضرور سناواں گا لیکن میری یہ گل ذرا سمجھو میں بڑی توجہ چاہنا تہاڈی قبلہ سادات کرام تشریف فرما نے شاہ جی تشریف فرما نے توجہ رکھنا ذرا آسمان دا بغیر ستون تو کھڑا ہونا خاص ہے کہ نہیں پہاڑاں دا بننا درختاں دا اگنا سبزیاں دا اگنا اچھا فرشتیاں دا پیدا ہونا بولو ایک دو تین چار پانچ نہیں ایک کائنات گنتے جاؤ لمبی چوڑی فرشت بنے گی میں تھوڑا جا اگے لے چلنا بات نہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام دے جسم چ روح ڈالی گئی آدم علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں او دن خاص کہلائے گا کہ نہیں آدم علیہ بالکل سادہ گل ہے اس تو بعد سادہ لفظ میرے کول کوئی نہیں اگر ہوندے تے میں اور سادہ کر جاندا جننے سادے لفظاں نال میں تانوں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر روح ڈالی گئی اکھاں کھولیاں او دن خاص کہلائے گا کہ نہیں خاص ہے نوح علیہ السلام اس کائنات وچ آئے او دن خاص ہے کسے مولوی نے پوچھو کسے سکولر علامہ فہمہ ڈاکٹر انجینئر سائنسدان کسے بندے نے پوچھو فلسفی ہوئے منطقی ہوئے انہوں جا کے پوچھو جدو نوح علیہ السلام جڑے دن آئے نے وہ دن خاص کہلائے گا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام جس دن آئے وہ دن خاص ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام جس دن آئے وہ دن خاص ہے کہ نہیں ایک دو تین چار پانچ نہیں 1,24,000 کے مبیش انبیاء جس دن آئے وہ دن خاص ہوئے گا کہ نہیں سارے اندر نے ہاں جی وہ دن خاص نے میں پھر ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا 1,24,000 کے مبیش انبیاء جیڑے جیڑے دن تشریف لے کے آن اگر وہ دن خاص ہو سکتا ہے کہ جس دن 12 ربیع الاول والے دن سارے نبیوں تے رسولوں دا سردار بن کے آمینہ دا لال آیا ہوئے دن خاص کیوں نہیں ہو سکتا وہ دن کنا کا خاص ہوئے گا جدو نبیوں دے سردار آئے رسول الثقلین آئے سید الانبیاء آئے تاجدار ختم نبوت جس دن تشریف لے کے آئے او دن کنا کا خاص ہوئے گا سنیوں مبارک ہوئے او 12 ربیع الاول دا دن تو آڑے حصے وچ اللہ نے رکھیا ہویا ہے او دن تو آڑے حصے وچ آیا ہے اے ملادیاں خوشیاں سنیوں تو انو مبارک ہوئے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے سانو کسے گستاخ تے بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا اس بات تے اللہ دا خاص شکریہ ادا کریا کرو اللہ نے سانو کسے گستاخ تے بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا بلکہ کملی والے دے عاشقاں دے گھر پیدا کیتا ہے عاشق بن کے بولو سبحان اللہ تو بات دور نہ نکل جائے جس دن اللہ دا انعام ہویا وہ بھی دن اللہ دا اللہ دا قرآن کھولو اللہ فرماندا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اچھا یہ خطاب پہلی امتوں ہو رہا ہے بنی اسرائیل اللہ فرماندا اے اولاد یعقوب اے بنی اسرائیل میری نعمتوں یاد کرو
اگے پھر فرمایا دو آیتاں نے، پہلا حصہ سیم، اگلا لفظ جڑا حصہ وہ چیز ہے۔ پہلے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ دوسری آیت سے پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ان دونوں آیتاں سے اللہ حکم فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل میریاں نعمتاں نو یاد کرو۔ اللہ ایک مرتبہ جس کام دا حکم فرمائے کیا ایک کافی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اللہ دا فرما دے کافی ہے نا؟ اللہ نے دو مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ اگے قرآن پڑھو فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ساری انسانیت نو خطاب فرمایا اے انسانوں میری نعمتوں نو یاد کرو۔ چوتھی آیت لفظ نے واذکروا نعمت اللہ علیکم، میری نعمتوں نو یاد کرو۔ پنجویں آیت لفظ نے وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے ذریعہ کہلوایا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ رہے ہیں اے میری قوم اوہ اللہ دی نعمتوں نو بھول گئے ہو، یاد کرو اللہ دی نعمتوں نے۔ بار بار کہلوایا جا رہا ہے اور خود خطاب کیتا جا رہا ہے میری نعمتوں نو یاد کرو، میری نعمتوں نو یاد کرو۔ علی پور چٹھا والیو تواڈے ذہن وچ اس ویلے سوال گردش کردا ہوے گا نوری صاحب پھر دسو اللہ دی نعمتاں کیڑیاں نے؟ علماء نے مفسرین نے ادی فہرست بڑی لمبی چوڑی بیان کی تھی ہے، میں صرف دو نعمتاں دا ذکر کر کے بات نو کے لے جاواں گا۔ میدان تیغ دے اندر جدو قوم نو بھوک نے ستایا او میدان جدو کہ باہر نہیں سمجھا سکتے، ساری قوم اکٹھی ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا گئی یا نبی اللہ کھانا چاہیے ہے، بھوک شدت اختیار کر گئی ہے۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا لے مولا قوم دا اے مطالبہ ہے۔ اچھا ایک گل دا اندازہ ہو گیا جڑے آندے نے غیر خدا کو منگیے تے شرک ہو جاندا ہے، غیر اللہ کو منگیے تے شرک ہوندا ہے۔ میں قرآن پڑھ کے بخانا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لان کے مطالبہ کیتا ہے، اگر شرک ہوندا تو وہ نہ منگ دے۔ چلو میں اگلی گل کر دینا، چلو مولوی آکھے گا جناب انہوں نے پتہ نہیں سی، قوم بھولی بالی سی انہوں نے پتہ نہیں سی اس گل دا۔ میں نہ چلو حضرت کلیم نوں تے پتہ سی، نبی نوں تے پتہ سی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جھاڑ دیندے چھڑک دیندے خبردار بھئی میرے کولوں نہ منگو، اگر کھانا ہی چاہیے ہے تو تسی ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں منگ لیندے؟ سمجھ آئیو بولنا بندہ بولے سبحان اللہ۔ چاہیے تھا ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دیندے ڈائریکٹ اللہ کو منگو۔ او جڑے بندے ڈائریکٹ دے قائل نے نا میں انہوں نے دعوت فکر دینا چاہنا، اگر ڈائریکٹ منگنا ہوندا تے موسیٰ علیہ السلام ڈانٹ دیندے بھئی خبردار اللہ کو منگو، میں نہیں دے سکتا نہیں۔ قوم نے منگیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دا بھی عقیدہ سی بنی اسرائیل والیاں دا اللہ ساری دعا سندا تے ہے پر قبول اپنے پیاریاں دا صدقہ کردا ہے، قبول اپنے پیاریاں دا صدقہ کردا ہے۔ اس واسطے سنی صاحب نسبت ہوندا ہے، اس واسطے اسی اپنی نسبتاں قائم کرنے ہیں۔ قرآن اندر انزلنا علیکم المن والسلوی، اساں اس سے ویلے من سلوہ نازل کر پکا پکایا کھانا آ گیا، قوم نے کھادا اللہ دا شکر ادا کیتا پھر آ گئی یا نبی اللہ پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے پانی پھر انہاں موسیٰ علیہ السلام کو منگیا یا اللہ قوم دا مطالبہ ہے۔ اگوں رب دا انداز دیکھو کیسا ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے یا اللہ ڈنڈا، اللہ نے پتہ نہیں سی موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ کی ہے، پتہ سی، پتہ ہون دے باوجود فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے یا اللہ عصا ڈنڈا، فرمایا انہوں پتھر تے مارنا تیرا کام ہے، پانی دا چشمہ جاری کرنا ساڈا کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر تے ماریا، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ اگلی گل سنو حیرانگی والی گل، قبیلہ سن 12 ایسا قبیلے 12 سن، وہ سارے پھر آگے یا نبی اللہ گل سنو اسا ایک چشمے تے اکتفا نہیں کرنا، جننے قبیلے انہیں چشمے لینے چاہیے تے ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں ڈان دیں دے چھڑک دیں دے خبردار بھئی چشمہ کیڑا کوئی مکن والی شے ہے، ایک چشمے تے گزارا ہو سکتا ہے، چشمہ مکن والی چیز نہیں ہے، چلے جاؤ۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹیا نہیں، پھر ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ قوم دا مطالبہ ہے۔ آواز آیا موسیٰ پریشان نہ ہو، ڈنڈا مارنا تیرا کام ہے، 12 چشمیاں نو جاری کرنا ساڈا کام ہے۔ قرآن آندا فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا،
12 ہی چشمے جاری ہو گئے. کنے چشمے جاری ہوئے؟ بولو تے صحیح. میں صرف تانوں پیور اللہ دا قرآن سنا رہا ہوں, ایک انچ بھی میں ادھر ادھر دی گل نہیں سنا رہا, صرف قرآن سنا رہا ہوں. تے جے قرآن سن کے تسی سبحان اللہ نہ آکھو تے پھر مینوں بھی تے قیامت تک جاندا دکھ رہنا ہے نا. اچھی ساری بولو سبحان اللہ. تواڈے اس علاقے دے کناف دے اندر بھائی آصف صاحب ہر سال اے مہربانی کردے نے, شفقت فرماندے نے, میرے نال پیار ہے. اے درینہ تعلق ہے میرے خیال نال. اس تعلق نوں کو تقریباً 16-17 سال ہو چلے نے. اللہ انہاں نوں سلامت رکھے. ہر سال انہاں نے میری ڈیوٹی لائی ہے, میں حاضر ہونا. اللہ سب دی نسبتاں سلامت رکھے. تے مینوں بھی اندازہ ہو گیا کہ تواڈے ذوق دا لیول کی ہے. تانوں بھی تقریباً تسی 2 سوا سارے مینوں جاندے ہو تے مینوں تہاڈا پتہ ہے. تے جے پتہ ہون دے باوجود پھر سال بعد آن کے ایسا پھر زیرو تو شروع ہونا ہے, یہ گل بھی تو سواد والی نہیں ہے. چلو جڑے نویں بیٹھے نے نہ بولن کوئی گل نہیں, تسی بولو کہ تہاڈے ول ویکھ کے وہ بھی بول پین گے کہ اج دے خطیب وری ایسا انج بولنا ہے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. چلو یار گل سنو میری, کم از کم اے اسٹیج وال ویکھو ذرا. اتنا پیارا میں رحمت اللہ صاحب نے ماحول بنایا ہے. انہاں دا ماحول بن کے تے ویکھ کے تے داد بندی ہے نا سبحان اللہ. جنہوں خوشی ہوئی اسی ویلے سبحان اللہ. آؤ مسلمان بھائیوں تو بنا سنیا جو امام الانبیاء سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم حضور دی عظمت کے حوالے میں گل سنانا چاہ رہا ہوں. گل سنائیے جناب موسی علیہ السلام کی قوم آ گئی. یا نبی اللہ پانی چاہیے, والیوم تھوڑا ہو چکو برا. یا نبی اللہ پانی چاہیے. حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیتا, مولا کون ہے مطالب ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو, اسی 12 چشمے جاری کر دے رہے ہیں. حضرات قرآن دے 12 چشمے جاری ہو گئے. قوم نے کھانا منگیا کہ انزلنا علیکم المن والسلویٰ, اللہ نے من سلوہ نازل فرمایا. قوم نے پانی منگیا, اللہ نے 12 چشمے نازل جاری کر دیتے. او نعمتاں نے جنہاں نوں اللہ دا قرآن بھی بیان کردا ہے. اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, میری نعمتاں نوں یاد کرو. یعنی اور سادہ کرنا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے, او لوگو یاد کرو میں تمہیں کھانا عطا فرمایا. یاد کرو میں تواڈے واسطے 12 چشمے جاری کیتے. فرمایا یاد کرو میں تواڈے واسطے 12 چشمے جاری کیتے نے. اللہ نے یہ 2 نعمتاں جنہاں دا میں ذکر کر کے کرنا چاہنا, 2 نعمتاں دے بارے فرمایا یاد کرو میری نعمت نو, یاد کرو میری نعمت نو. رات میں ساری گلاں میڈیکل پیش کرنا چاہنا. میرے بزرگوں, میرے دوست, میرے بھائیوں, اگر کھانے کی صورت نعمت ملے, دھیان کریں کہ میں کہڑی گل سنان لگا وا. اگر کھانے کی صورت نعمت ملے تو یاد کرنا جائز ہے, ناجائز نہیں. کسے مولوی نوں جا کے پوچھو, ہر مولوی آکھے گا یاد کرنا جائز ہے. اگر کھانے کی صورت نعمت ملے یاد کرنا جائز ہے, پانی کی صورت نعمت ملے تو یاد کرنا جائز ہے. او لوگو ایک چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں نے, او کائنات والو اگر چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں مل جان انہاں نوں یاد کرنا جائز ہے. تے میرا نبی ہوئے جدا صدقہ زمانے نوں نعمتاں ملیاں. میرا نبی آوے جدا صدقہ کائنات نوں نعمتاں ملیاں نے, جدا صدقہ زمانے نوں نعمتاں ملیاں نے. اور جس نبی دا صدقہ نعمتاں ملیاں نے, میرا نبی آوے جدے بارے میں حدیث قدسی سنا دینا. اللہ نے فرمایا سونیا کہ تیری ذات نوں پیدا کرنا مقصود نہیں ہوندا, نہ میں زمین بنانا, نہ میں آسمان بنانا, نہ میں حیوانات نباتات جمادات کوئی شے نہ بنانا. لولا کلمہ خلق الافلاق, فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. سونیا میں اپنے رب ہونا اظہار نہ کردا, گویا معلوم ہو گیا اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے آمنہ دے لال واسطے بنایا ہے. جی آ چکے بولو سبحان اللہ. اللہ نے جو کچھ بنایا ہے میں آیا کہ حضور دا صدقہ, تسی دنیا تو آئے ہو کہ حضور دا صدقہ. اور جس نبی دا صدقہ اللہ نے قسم کائنات میں سجایا ہے, کون اس نبی دے بارے آکھیے ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے مدنی دے واسطے. ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے
واسطے بزرگ نہیں جڑے جوان بیٹھے ایک بڑی سجا ہاتھ کھڑا کرے ذرا اے ہاتھ کدی کسے کمینے دے محتاج نہ ہو کدی انہاں ہاتھاں نوں فارغ نہ ہوے میرا میرے نبی دے واسطے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا مینوں لگدا میری تقریر مک جانی ہے تہاڈی سیٹنگ دے وچ اے میرے واسطے میرے امتحان ہے مہربانی کرو ذرا پتہ نہیں بیٹھے کتے نے مینوں تو نظر بھی نہیں آ رہا اچھا ذرا سامنے بیان کرو پتہ رہندا کہ پڑھن والا بندہ کی چاہ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بھی میری گل سنو کدا کدا دل کردا ہے کہ میں حضور دی نعت پڑھاں قسم میں زندگی کدے نہیں پائی کہ جنہیں نہ پڑھے انج ہو گئے نہیں کچھ بھی اپنی مرضی ہے نا کسی ٹائم بندے دا نیکی کرن تے نہیں بھی موڈ ہوندا جدا دل ہے کہ میری زبان تے حضور دا ذکر آئے لیکن اے گل یاد رکھیا جے او مقدر والے لوگ نے جنہاں دیاں زباناں تے کملی والے دا ذکر جاری ہوندا ہے انج ہاتھ کھڑا کر کے مینوں زیارت کروا دیو ذرا کیمرے دی لائٹ پیچھے کریا جے نیرے کو بندہ دانا لا جائے او بندے نے چوکی لیا ٹھیک ہو گیا سارے ہی ہونا جی سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے آنکھو دلا ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے مدنی دے واسطے میں کیا سی ہاتھ کھڑا کر کے انہوں چندہ بنا کے کہنا ہے کی ہویا جی ہاتھ انہوں چندے نہیں انہوں لہراؤ ذرا لہرا کے آنکھو ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے مدنی دے واسطے جنت بھی نالے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے آنے اللہ دا قرآن سنا دینا میری گل اور مضبوط ہو جائے میں او آیات تلاوت کر دینا لیکن اللہ نے نام لا لے تو دسیا فرمایا کنوں یاد کرنا ہے کنوں یاد کرنا ہے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اے لوگو میرے ابراہیم علیہ السلام نے یاد کرو واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی آگے فرمایا واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسول النبی واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیق النبی واذکر عبدنا داؤد میرے بندے داؤد کو یاد کرو واذکر عبدنا ایوب میرے بندے ایوب کو یاد کرو اگے فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اگے فرمایا واذکر فی الکتاب مریم ہن میرا نقطہ سنیا جے واذکر فی الکتاب مریم اللہ نے نبیاں دا نام لیا جناب حضرت مریم کون حضرت مریم کون ہے حضرت مریم نبیہ نہیں بلکہ ولیہ ہے اللہ نے فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم اگر فرمایا واذکر فی الکتاب مریم لوکی آندے نے نبی دی یاد منانا کتھے لکھیا ہے اے میلاد منانا کتھے لکھیا ہے میر صاحب نے اتنا انتظام کیتا اے بتیاں لائیاں اے سارا انتظام نشان کیتا قبلہ شاہ جی نے بلایا مینوں بلایا تہانوں بلایا کاغذ واسے لوکی احترام کر دے اینا خرچہ کیتا دے کاغذ واسے خرچہ کر دے میں دسنا چاہنا او کائنات والے اسی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دے قرآن پڑھ کے کر رہے ہیں اے سارا کچھ اسی اللہ دے قرآن دے این مطابق کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی احادیث دے مطابق کر رہے ہیں ہوں ذرا میرا جملہ سنیا جے سیدہ مریم کون ہے ولیہ ہے معلوم ہویا لوگوں نبیاں دی یاد منانا بھی جائز ہے کہ ولیاں دی یاد منانا بھی جائز ہے نبیاں دی یاد منانا بھی جائز ہے تے ولیاں دی یاد منانا بھی جائز ہے اعتراض ہویا کہ نبی دی یاد منانا کتوں کڈیا میں کہ تو قرآن پڑھ اللہ نے کدی کدی یاد منانا حکم آپ دیتا ہویا ہے
فلان سلوا یاد کرو، پانی یاد کرو، فلاں شاہ یاد کرو، فلاں شاہ یاد کرو. اگر وہ چیزاں یاد کرنی جائز نے تے جدا صدقہ ساری کائنات بنی ہے اس نبی کو یاد کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ آج اسی اپنے نبی دی یاد منا رہے ہیں. کی کر رہے ہیں بولو اپنے نبی دی؟ سارا کچھ کیوں کیتا ہے؟ یہ سویر دے لگے نے مہر صاحب اسٹیج بنا اے کر. اگے میں جدو آیا جی چھوٹا بیٹا وہ کہہ رہا سی میرے سر چ درد ہو رہی. پوچھا جی مہر صاحب کیوں ہو رہی ہے؟ کہندے جی سارا دن بھی نال لگا رہا. اے چھوٹا جا بچہ یہ عقیدت دی بات ہوندی ہے نا، محبت دی بات ہوندی ہے. کنے چاواں نال، کنے احترام نال، کنی عقیدت نال انہوں نے اپنا ویڑا سجایا ہے. کادے واسطے؟ میں اللہ دے معبود دا ذکر کر رہا، رب بھی راضی ہو جائے، رب دا رسول بھی راضی ہو جائے. تسی بھی بولو سبحان اللہ. نبیاں دی یاد منان تے اعتراض، امام الانبیاء دی یاد منان تے اعتراض ہے. میں ثابت کیتا ہے نبیاں دی یاد منانا بھی جائز ہے تے نبیاں دے سردار دی یاد منانا بدرجہ اولا جائز ہے. اگر میں ایک اور نقشہ سامنے رکھاں، جدو معراج دی رات 1,24,000 کو بے سنبیا ساجی میرے نبی دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ جڑا پیچھے کھلون والا انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ مقتدی. اگے کھلون والا امام. اگر مقتدیاں دی یاد منونی جائز ہے، بڑی مہربانی بولنا ذرا. اگر مقتدیاں دی یاد منانی جائز ہے تے جڑا مقتدا ہے، جڑا امام ہے، او دی یاد منانا جائز کیوں؟ واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل، واذکر فی الکتاب ادریس، واذکر فی الکتاب موسیٰ. سارے نبیوں دی یاد منانا جائز ہے. اللہ فرمارے یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو. فلاں پیغمبر نو یاد کرو، فلاں نبی نو یاد کرو، فلاں نبی نو یاد کرو، فلاں نبی نو یاد کرو. ساریاں دی یاداں مناونیاں جائز نے. مت ماری کے اس مولوی دی پھر سارے نبیاں دیاں قرآن پڑھ کے آندا یاد مناؤ تے اپنے نبی دی واری آوے تے آکے کہاں لکھا ہے؟ انہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو مت ماری گئی قرآن پڑھ کے سانو آکے دیکھو قرآن وچ لکھیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناؤ. اشیاء نے مولوی صاحب اے مولانا بالفضل اولانا اللہ تانوں عقل دے وے تے جے باقیاں دی یاد مناونا جائز ہے تے جڑا سارے دا سردار بن کے آیا ہے او دی یاد مناونا تے پھر زیادہ حق بندا نا. تانوں مبارک ہوے جننے تسی آئے ہو. آج تسی عمران خان واسطے نہیں آئے، زرداری واسطے نہیں آئے، نواز شریف واسطے نہیں آئے، ایم این اے ایم پی واسطے نہیں آئے، ایس ایچ او ڈی ایس پی واسطے یا دنیا داراں واسطے نہیں آئے. تسی جننے آئے ہو آمینہ دے لال دے ذکر واسطے آئے ہو. اسی جننے آئے بیٹھے ہیں حضور دے ذکر واسطے آئے ہیں. جن ذکر واسطے آئے ہیں اور میں پڑھا شعر ذرا. میں نے یاد ہے میں پچھلے سال بھی پڑھیا، بڑا پیارا ماحول بنیا میرا دل میں. آج پھر وہی شعر پڑھا تے سارے نو آندا بھی ہے محفل دا ماحول بن جائے. ذرا پیار نہ کھدنا. اس واسطے امام الانبیاء دی یاد منا رہے ہیں. اپنا گھر باہر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا بستر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی تمام تر مصروفیات نو ترک کر کے آئے ہیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آن کے میں رہو سے سامنے بہ کے یہ ہوئی نعرہ مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں عید منا حضور آ گئے ہیں. کدی سونی گل اسی اپنے آقا دے بارے آکھیے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے پیار نہ پڑھو انہوں پکا لو یاد کر لو. 12 ربیع الاول آنے والی ہے، 12 ربیع الاول کی صبح آنے والی ہے. چھٹیا نہیں رہنا، غسل کر کے سونے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے ٹوپی سر میں سجا کے ہاتھ میں جھنڈا پھڑ کے اینا گلیاں بازاراں چ نکلنا ہے. انجمن جانی سارا نے مصطفیٰ دے تحت اس ریلی سے شامل ہونا ہے، جلوس میں شامل ہو کے یہ نعرہ مارنا ہے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
بولے پیا آج راتی سو جائے پڑھدا پڑھدا چار پائی تے لیٹ جائے آقا دی آمد ہو جائے تو اٹھ کے کھلو جائے تے آنکھیں دیکھو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اٹھو گے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے انجمن جامع سارا نے مصطفیٰ ہر روز محفل سجا رہے نے ہر روز محفل سجا رہے نے یہ محفل جاری ساری نے کاغذ واسطے نیر صاحب انتظام کر کے یارہ سجنہ نے بلایا رشتہ دار نے بلایا قبلہ شاہی نے بلایا نینو بلایا توانو بلایا آنکھیں آ جاؤ رل کے بیٹھ کے اپنے آقا کے بارے آکھیے حضور آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ماشاءاللہ کیا بات ہے نوجوانوں سدا جوانیاں مانو اللہ تو ہمیں سلامت رکھے پھر آنکھو دلا حضور آ گئے حضور آ گئے مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا دے کس نبی دی آمد آمدے لوکی آندے نے سنی پاگل ہو گئے پیسہ ضائع کر دینے ساری ساری رات نعرے مار دو کی مل جائے کیوں اینا کھڑ کر دیوں میں انہاں لوگوں نے حدیث سنانا چاہنا تو سیاہ ستہ دی حدیث سنانا چاہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا اپنے پسینے جو ہر بندہ غوطے کھاندہ ہوئے گا حساب دا سلسلہ شروع نہیں ہوندہ ہوئے گا ہر بندہ جسم لرہ بندہ براندام ہوئے گا لرزہ براندام ہوئے گا کب کپی تاری ہوئے گی حسرت بریاں نگاہیں اٹھا کے ویکھے گا آکھے گا آج کون دنیا تے اوکھاں ویلا ہوندہ سی تے یار سجن کم ہوندے سن اج ماں بھی چھڑ گئی ہے اج باں بھی منہ موڑ گیا ہے اج پتر بھی چھوڑ گیا ہے اج پرا بھی منہ موڑ گیا ہے یار سجن بھی چھوڑ گئے نے رشتہ دار چھوڑ گئے نے مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا دے میں حدیث رسول سنانا چاہنا آن دا من پہ دے گا کس نبی دا پیار لے کے آئے کس نبی پان نبی دی محبت لے کے آئے میرے بزرگوں میرے دوست میرے بھائیوں غور نہ سنیا دے ساری زندگی حدیث یاد رکھیا دے انہوں بھولیا جنا مزہ آئے گا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ساری دنیا پریشان ہوئے گی ہر بندہ
بندہ پریشان ہے اج ماں بھی کم نہیں آ رہی اج باپ بھی چھوڑ گیا تائے چاچے رشتہ دار سارے چھوڑ گئے نے ساری دنیا جناب آدم السلام کو نہ جائے گی انج ہاتھ جوڑے آن گے بابا تسی ساڈے باپ ہو اج ساری سفارش فرما دیو میں لکھانا وا آدم السلام کی آکھن گے میرے کول آن والے ہو اذهبوا الى خیری جاؤ کسی اور سے چلے جاؤ ساری دنیا نوح علیہ السلام کو نہ جائے گی نوح علیہ السلام بھی فرمان گئے اذهبوا الى خیری ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو نہ جائے گی ابراہیم علیہ السلام بھی فرمان گئے اذهبوا الى خیری ساری دنیا موسیٰ علیہ السلام کو نہ جائے گی موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گئے اذهبوا الى خیری ایک دو تین چار نہیں سارے نبی جواب دے رہے ہیں علی پر چٹھا والے ہو گل سوچن والی آ گئی ہے ذرا غور کرو نا وہ کیسا ویلا ہوے گا آخر کیسیاں کھڑیاں ہون گیاں اج ماں باپ بھی چھڑ گئے نے اج بہن بھائی بھی چھڑ گئے نے ایون کہ نبی بھی جواب دے رہے ہیں آدم علیہ السلام ساڈے باپ بھی جواب دے رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہوے گا کمبدا آئے گا اور میدان معاشر کا نقشہ اکھاں دے لحاظ کے گل سنیا دے ہر بندہ پریشان ہوے گا ایک دوجے ول ویکھے گا آکھے گا او لوکو دیکھو اج کون اج ساری سفارش کرنے والا کون ہے ساری دنیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہ جائے گی عیسیٰ علیہ السلام بھی آکھن گے اذهبوا الى خیری تھوڑی دیر گزرے گی کی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام بھی اچانک نظر رکھے گی عیسیٰ علیہ السلام آواز دین گے او جان والے ذرا ٹھہرو او ویکھو نبیاں دے سردار آ گئے او ویکھو امام الانبیاء آ گئے حضرات ہو جو نہ سنیا دے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ کبدا ہے پیا شاعر نے منظر پیش کیتا کیا انج سمجھو ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن اور کو ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہے کلے جا جائے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا شاہ نقشہ بدل جائے گا جدوں کسے کم نہیں ہونا ادوں بھی میلاد والے نبی نے کم ہونا ہے میں دسنا چاہ رہا جڑے آندے نے کیوں یہ نہ کچھ کر دے ہو سکتا ہے مہر صاحب نو سویرے کو پوچھے بھئی عظمت صاحب تساں نہ خرچہ کیتا اے نہ کچھ کیوں کیتا جے ریفرنس کی ہے میں حدیث رسول سنا رہا او لوگو بندہ تھانے پھڑیا جائے کوئی ضمانتی نہ ہوئے سال گزر جائے روندیاں سال گزر جائے سال تو بعد بندہ آوے آن کے آکھے تینوں مبارک ہوئے میں تیری ضمانت کروا آیا او تینوں مبارک ہوئے تیری ضمانت ہو گئی ہے او بندہ اگر خاندانی ہویا نا خاندانی ہویا اصلی تے نسلی ہویا کی کرے گا او دا شکریہ ادا کرے گا جناب تہاڈا شکریہ تسی میرے اج اوکھے ویلے کام آئے ہو اوے دنیا تے کوئی اوکھے ویلے کام آئے او دے اداسی شکریہ ادا کرنے ہاں میرا نبی ہوئے جنہیں قبر چ بھی کام ہونا ہے حشر چ بھی کام ہونا ہے قبر چ بھی کام ہونا ہے حشر چ بھی حضور نے کام ہونا ہے
تو جو ہے میرے بل اس واسطے سیانے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے جب پڑھو گے مزہ آ جائے گا سارے آخرا ہاتھ چکے آخرا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے محشرنا شفاعت لئی سرکار ضروری نے دنیا تے اسی حضور دا نام لے رہے ہیں سنو قیامت والے حدیث دیکھ لینا سننا ذرا عیسیٰ علیہ السلام کہنے کی تحبوا الی غیری جدو حضور نو ویکھن گے نا لفظ بدل جان گے ویندیاں ہی کہن گے او لوگو ٹھہرو اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ویکھو سامنے امام الانبیاء آ گئے ہن حضور والا اشارہ ہوئے گا میں بخانا علماء بیٹھے نے ذمہ دار نس کر رہے ہیں ہن حضور والا اشارہ ہوئے گا میرے نبی دے لب ہلدے ہون گے حدیث سنو ٹھنڈ پہ جائے گی مزہ آ جائے گا میرے نبی دے لب ہلدے ہون گے تے حضور کی فرمان گے اوے لوگوں آ جاؤ آ جاؤ جدو سارے کہن گے جاؤ 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 ادو میلاد والے آقا نے فرمانا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ او گناہگارو آ جاؤ او گناہگارو آ جاؤ او کائنات والے آ جاؤ آنا لہا آنا لہا آنا لہا جدا کوئی نہیں ہوتا میں اشارہ جدا کوئی نہیں ہوتا اچھی بولو یار جدا کوئی نہیں ہوتا سہارا ایمانداری نہ دسو او ساڈی تے کوئی گلی بنا دے اسی او دے نام دے بینر لاونے ہیں چودھری صاحب تہاڈا شکریہ ہم فلاں صاحب کے مشکور و ممنون ہیں تے جن قیامت دیاں انہاں اوکھیاں گھڑیاں چ کم ہونا ہے اسی او دے اس نبی دے میلاد تے لاٹا بھی نہ لائیے انہاں اوکھیاں گھڑیاں چ کم ہونا ہے جدوں ماں باپ سارے چھڑ جان گے نبی جواب دین گے اے میں بہت بڑی دلیل دے کے جا رہے ہیں تے روایت بھی کمزور نہیں سنا رہا صحیح ستہ سنا کے جا رہے ہیں اس ویلے ساری دنیا حضور دے سامنے ہاتھ جوڑے ہون گے میں انا ہونا آج اعلیٰ حضرت ہمیں نہیں بولے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے ہون ویلا ہے ایویں اعتراض کر دیا تیری عمر نہ لنگ جائے پتر دی سالگرہ آوے تے بڑے جوش و خروش نہ منانا ہے ہون تے وہ بھی رل گئے نے نال پتر دی سالگرہ تے سارے مناوندے نے جدوں آمینہ دے لال دے میلاد دی واری آوے تے پھر فتوی لاونا ہے بازا اور رضوی صاحب فرماندے ہوندے سن گل وچ ہو رہے ایک گل وچ ہو رہے تیرے وچ کوئی ہو نہیں بولدا ہے اے فطور بولدا ہے آ جائے فطور کڈ تے کملی والے دا سچا دیوانہ بن جا کدی کوئی فتویٰ کدی کوئی فتویٰ کدی کوئی اعتراض کدی کوئی اعتراض کیا رکھا ہے محفلوں میں کیا رکھا ہے جلسوں و جلوس میں کیا رکھا ہے لائٹنگ میں کیوں گلیاں سجاتے ہو کیوں بازار سجاتے ہو کیوں چراغاں کرتے ہو کیوں سارا کچھ کر دے ہو میں نہ تسی اپنی واری آوے اپنے سیاسی جلسے ہون تے سارا کچھ کر دے ہو اوتھے فضول خرچیاں یاد نہیں ہوتیاں کیا تسی جلسے نہیں کر دے کیا تسی سارا کچھ نہیں کر دے اگر اے فضول خرچی ہے تو پھر سیرت النبی جڑا تہاڈا جلسہ ہے انہوں کی آکھو گے اے میلاد مصطفیٰ دا جلسہ ہے جنہوں فضول خرچی آندے ہو تہاڈے جلسے میں اسی کی نام دئیے لیکن ایسا کوئی نام نہیں دینا اسی کوئی نام نہیں دینا اسی صرف آکھاں گے دعوت فکر دیاں گے پیغام محبت دیاں گے آجو اعتراض نہ کرو اور جتھے محبت ہوئے نا لو ساریاں گلاں دی آخری گل مکدی مکاراں جتھے محبت ہوئے نا اتھے تے تنقید دا فرق ہی پار جاندا ہے جتھے محبت ہوئے ایمانداریاں دسیا جے پڑھے لکھے رات بیٹھے ہو جتھے پیار ہوئے اتھے تنقید ہوندی ہے تانوں جدنا بڑی محبت ہوئے انہوں آندے ہو تو بولدا صحیح نہیں تو ویندا صحیح نہیں تو ٹردا صحیح نہیں تیرے چ بھی کمی ہے تیرے چ بھی کمی ہے تیرے چ بھی کمی ہے
وہ بھی اگو چنگا ہوئے نا تے رکھ کے تھپڑ مارے آکھے نالے آنا میں تیرا پیار کرنا کی پیار کرنا نالے میری ذات چو نقش لبدا رہنا ہائے 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 آزم چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کی تھی شیر دندر جے ذوق توڑا ہوئے تھی میں سنا دیں آج تسی نہ حالے میرے مطابق بول نہیں رہے یا تے کوئی پریشانی ہے چلو جے کوئی ہے بھی ہے تے میں دعا کرنا حضور دے ممبر تے بیٹھ کے اللہ حضور دے میلاد دے صدقہ سب دیاں پریشانیاں دور کرے آزم آندہ ہے محبوبات او محبوبات محبوبات شادی محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نیاں ہوندہ اصل منافق جانی وشانو وہ جھوٹا پیار ہے وہ جھوٹا پیار نمازہ بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے سارا کچھ کرتا ہے آدم چسیاں نے وہ فرمایا یاد رکھی وہ جڑا ان دے دامے کرال ہے اے دسیا سانو عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماؤں دا آزم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں آؤں جہاں محبت ہو وہاں تنقید پسیہ نے محبت کرنا سکھو صحابہ نے حضور دی محبت وچ اپنی جاناں تک وار دتیاں نے حضور دی محبت صحابہ نے او پانی دا وضو دا پانی دا قطرہ زمین تے نہیں گرن دیتا کیڑا پانی جڑا حضور دے جسم دے نال لگا ہے صحابہ نے حضور دا لعاب زمین تے نہیں گرن دیتا کی فتوی لاؤ گے دنیا دا کوئی مفتی میں جواب دے میرا چیلنج کیا نبی پاک علیہ السلام نے حکم کیتا سی صحابہ تھلے ہاتھ کرو میں اپنا لعاب دہن پھینکنا یا میرا لعاب زمین تے نہ گرن دیا جے کیا حضور نے فرمایا میں وضو کرنے لگا تھلے ہاتھ کرو میرے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہ گرن دیا جے اور وہ بن مسعود آئے ہیں مندر ویکھ کے واپس گئے نا جا کے آکا کافر واپس ٹر جو مسلمانوں نے جنگ نہ کرے آجے انہاں کہ کیوں تلواراں زیادہ نے نیزے زیادہ نے تلوار زیادہ ہے آکھیا نا اور وہ کیوں ڈرونا ہے آکھیا میں ویکھ کے آیا مسلمانوں دے نبی نے لعاب دفن پھینکیا ہے انہاں دے غلاماں نے زمین تے نہیں گرن دیتا جے انہاں نے وضو کیتا ہے انہاں پانی دا قطرہ زمین تے نہیں گرن دیتا کافرو سوچو جڑے غلام اپنے نبی دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے گرنا گوارا نہیں کر دے وہ اپنے نبی دے خون دا قطرہ گرنا کیویں گوارا کرن گے وہ تے محبت کرن والے لوگ نے وہ تے پیار کرن والے لوگ نے باہر والے عزیزان گرامی بات دورہ نکل جاؤ میرا نبی جس شہر وچ آیا شہر شان والا ہو گیا اچھا بولو حضور جس قبیلے میں آئے قبیلہ شان والا ہو گیا حضور جس کلی میں آئے وہ کلی شان والی جس ماں کی جھولی میں آئے نے وہ ماں کنیا شانہ والی ہے ایتھے بھی نوکیاں دے نبی دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا جنت نہیں جا سکتی نہ کیا حیا کر تیرا ایک پتر حافظ قرآن بنے کہ آنے 7 پشتاں جنت لے کے جائے گا کہ میرا نبی صاحب قرآن ہے ایک پاسیاں دو وہ مچھلی جنت جائے گی جدے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ٹھہرے ہیں میں کھانے کو اور جواب دیا جائے اگر مچھلی دے پیٹ میں جنا دے یونس علیہ السلام ٹھہرن کہ مچھلی جنسی ہے میرا نبی آلے جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے تے 9 ماہ اپنی ماں دے شکم چ رہا ہے 9 مہینے اپنی ماں دے شکم چ رہا ہے حضرات سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے ویلا گزردا جا رہا ہے ویلا بیتا جا رہا ہے فرماؤندیاں نے سونا جدوں میرے شکم چ آیا عجیب عجیب نظارے وینیاں تے میں گلیاں وچوں لگنیاں میرے کناں چ مبارکاں دیاں آوازاں آوندیاں نے تے میں پتھراں کولوں لگنیاں میرے کناں چ مبارکاں دیاں آوازاں آوندیاں نے تے میں درختاں کولوں گزرنی ہاں درختاں وچوں مینوں سلاماں دیاں آوازاں آوندیاں نے فرماؤندیاں نے تے میں پانی لین واسطے کھوتے جانیاں میریاں سہیلیاں نو ڈول نو رسی بننی پیندی ہے ڈول لٹکانا پیندا ہے پھر کھچنا پیندا ہے فرماؤندیاں نے جدوں میں قریب جانی ہاں میں پانی دے قریب جانی ہاں علی پور چٹھا والے ہو میرے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے میں
قریب جانیاں خدا پانی آپی اتایا جاندہ خدا پانی اپی اتایا جاندہ ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے ویلا گزرتا جا رہے ہیں پہلا مہینہ آیا فرماؤندیاں نے میں نے کیا دراز کا بندہ میرے سرانے کھلوتا ہوئے میرے سر کے ہاتھ رکھے آدھے بیٹی آمینہ تین مبارک ہوئے سیدہ فرماؤندیاں نے میں پوچھیا مبارک دینا لیا تو کون ہے فرمایا میں آدم علیہ السلام بابا قادیاں مبارکہ دے رہے ہو فرمایا آمینہ خوش ہو تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے دوجا مہینہ آیا پھر ایک نبی دی مبارک ملی ہے تیسرا مہینہ آیا پھر ایک نبی دی مبارک ملی ہے چوتھا مہینہ پھر ایک نبی دی مبارک ملی ہے پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں ہر مہینے میں نبیاں دیا مبارکہ مل دیا نے بس میں اختتام کی طرف آ گیا بطور برکت تھوڑا جا حضور دا ملا پڑھ کے میں اجازت لین لگا نا او لوگو سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے او رات آ گئی جس رات صبح حضور نے آنا ہے پوری عقیدت دے دروازے کھول لو محبت دے نال سنیا دے میں اپنے آقا دا ملا شروع کیتا ہے سیدہ آمینہ پاک فرماؤندیاں نے میں کلیاں کسی دائیں دا انتظام کوئی نہیں مینوں خیال آیا ہے سونے دے ہون دا ویلا آ گیا کسی دائنوں آکھیا ہی نہیں ادھر خیال آیا ہے ایک آواز آیا ہے آمینہ آمینہ کیوں فکراں کرنی ہے یار ساڈا یار ہے انتظامی اسایا بھی کرنا ہے انتظامی اسایا بھی کرنا ہے سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے بس پھر کی ہویا میرے ویکھدیاں میرے دروازے دی کنڈی ہلی ہے چار بیبیاں کمرے سے آ گئیاں حیران کے پوچھنیاں بیویوں کون ہو کتھوں آئیاں جے ایک بولی میرا نام حوا دوجی بولی میرا نام مریم تیجی بولی میرا نام یاسیہ چوتھی بولی میرا نام حاجرہ نی کدھر آئیاں جے فرمایا آمینہ فکر نہ کری تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں ماں سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے پھر کی ہویا ایک پیالہ پیش کیتا گیا پیالے وچ پانی دودھی طرح سفید ہے شہد نالوں مٹھا ہے مشک تے عنبر نالوں زیادہ خوشبودار ہے فرماؤندیاں نے پانی پین دی دیر حجابات اٹھنا شروع ہو گئے میں وینیاں سامنے نور ہی نور نظر آ رہے ہیں کہ میں سجے ویکھیا نور ہی نور ہے کہ میں کھبے ویکھیا نور ہی نور پچھے ویکھیا نور ہی نور تھلے ویکھیا نور ہی نور اوپر ویکھیا نور ہی نور جدھر جدھر وینیاں ہر پاسے نور ہی نور ہر پاسے چانن ہی چانن ہے جدوں سامنے نظر ماری ہے خارا جاؤ میرے بچوں بھی نور خارج ہویا اینا چانن ہویا ہے اینا چانن ہویا ہے بیٹھی مکے چاہ ملک شام دے محل نظر آ گئے ملک شام دے محل نظر آ گئے نے ہر پاسے چانن ہی چانن ہے علی پور چٹھا والے ہو چانن ہندا بھی کیوں نہ آن والا کون ہے آن والا کون ہے نور اصلی چمکیا پھر غائب اندھیرا ہو گیا ہتھاں نوں پرچم بنا لو اینو لہراؤ تھوڑی دیر واسطے اپنے آقا دا ملا پڑوا خدرا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا نہیں آخری شیر میں مائک چھوڑا لگا آنکھوں ذرا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا لوگوں میں جملہ کہہ دو سیدہ آمینہ کہہ دیا نے
بلکہ شام دے محل ویکھ لینے قبلہ شاہ جی جے ماں دی نظر اینی دور جا سکدی ہے انجمن جان سارا نے مصطفیٰ والے ہو جے ماں دی نظر اینی دور جا سکدی ہے تصور سے کرو میرے نبی دی اپنی نظر کتوں تک جاندی ہوئے گی جے ماں دی نظر ایڈی دور جا سکتی ہے کہ میرے نبی دی اپنی نظر ہاں میرا عقیدہ ہے حضور سانو سارے نو ویکھ رہے نے حضور نو پتہ ہے میرا کیڑا کیڑا دیوانہ میرا پیار لے کے آیا ہے خالص میری محبت لے کے آیا ہے میں پھر آخر دوتے انجمن جان سارا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو 25 سالہ جس نو سلور جوبلی کیا جاندہ ہے میں انہوں مبارکباد پیش کرنا اور بالخصوص عزت ماب مہر عظمت اللہ صاحب انہوں نے مبارکباد پیش کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے رونقاں لائیاں ساڑی محفل بہت خوبصورت ہوئی قبلہ شاہ جی تشریف فرمانے آل نبی اولاد علی میں ان لفظاں تے ہی اکتفا کرنا اور دعا کرنا اللہ میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم سارے ساتھی بیٹھے رہو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جس کے آنے پر نور آمد پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام السلام سینے بالیا اور سلام سونے مدینے بالیا رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول
سبھی احباب سے گزارش ہے کہ دو رویہ قطار میں بیٹھ جائیں تاکہ انتظامیہ آپ تک لنگر بھی پہنچا سکے. اور ابھی قرآن دازی ہوگی. میں الحاج امجد مجید بٹ صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل علی ٹھٹھہ سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن نکالیں. 698 نمبر 698. بڑی مہربانی سبھی احباب نیچے تشریف رکھیں. بہت شکریہ. احباب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی نیچے تشریف رکھیں. 698 نمبر جی. دو رویہ قطار میں بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی آمنے سامنے بیٹھیں تاکہ کسی سنام میں لنگر آ جائیں. 688 نمبر جی. 688 688 نمبر. 639 جی. 639 نمبر 639. ادھر لے آئی صاحب 639 582 نمبر جی. 582 نمبر 582. یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ جی. 651 نمبر 651 651 674 نمبر جی. 674 نمبر 674 674. کتنے رہ گئے؟ 652 نمبر جی. 652 نہیں جی. 674 سے 652 نمبر جی. 640 نمبر 640 نمبر 575 نمبر جی. 575 575 نمبر 575 نمبر 697 نمبر 697 نمبر 581 نمبر 581 نمبر 581 نمبر. یہ سلور جوبلی کے سلسلے میں ایک یادگار. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب محمد عاقل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. محمد عاقل صاحب. کپڑا ہو صاحب محمد عاقل صاحب. جناب محمد اکرم گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. محمد اکرم گل صاحب.
گزارش کروں گا محترم مقام جناب چودھری محمد عرفان بنڈر صاحب کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. جناب چودھری محمد عرفان بنڈر صاحب. ندیم صاحب ایشیا لائٹ ہاؤس والے. ندیم بھائی ایشیا لائٹ ہاؤس والے. چلو ٹھیک. محمد ضیاء شاہد ڈلو صاحب کھجوری والا سے. محمد ضیاء شاہد ڈلو صاحب. الحاج امجد مجید بٹ صاحب. حاجی محمد اسحاق صاحب. حاجی محمد اسحاق صاحب. سیف اللہ بھٹی صاحب. محترم مقام سیف اللہ بھٹی صاحب. کی نا پروفیسر جمشید گلزار صاحب. پروفیسر جمشید گلزار صاحب. مہر محمد یوسف سلطانی صاحب. مہر محمد یوسف سلطانی صاحب. محمد فیصل نشاہی صاحب. محمد فیصل نشاہی صاحب. محمد عدنان رہبر صاحب. محمد عدنان رہبر. انجمن غلامان مصطفیٰ جناب محمد عدنان رہبر صاحب. تیمور الحسن صاحب. تیمور الحسن صاحب. تیمور الحسن صاحب. مرزا محمد افضل اویسی صاحب. اسمبلیاں چوکلوں پڑی ہیں کینو میاں شاہ صاحب دی مغرب لاسن. اچھا شاہ صاحب آئے. آخر پہ میں گزارش کروں گا کہ جناب میاں محمد شاہ صاحب وہ تشریف لائیں. جناب میاں محمد شاہ صاحب. جناب محمد تیمور الحسن صاحب ان سے التماس کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. چاچا وہ مائک اگر رکھو. سٹینڈ اگر رکھو. دعا بھائی مائک بڑی تصویر ہے. تمام احباب ایک دفعہ علم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے شاہ صاحب کے ملک کریں اور وہ